لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جناب صدر اور اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، معزز سامعین اور پیاری طالبات، پردہ نشین خواتین اور مستورات، ابھی آپ سب حضرات نے حضرت مولانا مفتی اسعد قاسم صاحب مدد اللہ العالی کی زبانی بڑا پرمغز کلام اور مفید باتیں سماعت فرمائیں. اصل ضرورت عمل کی ہے. علم عمل کو دعوت دیتا ہے. اگر آدمی علم کے مطابق عمل کرے تو علم باقی رہتا ہے، اور اگر علم پر عمل نہ ہو تو وہ علم بھی رخصت ہو جاتا ہے. میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے جس چیز کا مجھے مکلف بنایا گیا ہے اسے سے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تمہیدی طور پر مجمع کو دیکھتے ہوئے اور باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کو سامنے رکھ کر کچھ تمہیدی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے باکمال نیک اور صالح بننے میں جہاں اپنے افعال، اقوال اور اعمال کا دخل ہے، وہیں والدین کے حسن سلوک اور ان کی تربیت، ان کے کردار کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے. واقعات میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ بیوی شوہر کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم ہونے کے بعد دونوں نیک طبیعت تھے. اس بات پر عہد و پیمان ہوا کہ ہم کوئی غلط کام نہ کریں گے اور ہمیشہ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تاکہ ہماری نسل، ہماری اولاد اور ہمارے بچے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے، ہمارے لیے صدقہ بنے. عہد و پیمان کے بعد زندگی گزری، لڑکا پیدا ہوا. معاش شروع ہونے کے بعد اس نے چوری کری. دونوں پریشان ہو گئے کہ ہم نے عہد و پیمان کیا، بظاہر کوئی غلطی نہیں کی، ہم شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، پھر بچے کے لیے نامناسب حرکت کیوں کی؟ بچے چوری میں کیوں ملوث ہوا؟ تو بیوی نے اپنے شوہر سے عرض کیا، معاف کیجیے، میں ایک مرتبہ ایک باغ کے پاس سے گزر رہی تھی، باغ والا وہاں موجود نہیں تھا. میں نے بلا اجازت پھلوں کو دیکھ کر میرا دل آیا اور پھل توڑ کر کھا لیا. اس کا یہ اثر ہے. میں پختہ یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ انشاءاللہ میرا بچہ آئندہ کوئی غلطی نہیں کرے گا، خلاف شرع کوئی کام نہیں کرے گا. ایک غلطی مجھ سے ہوئی ہے جس کا اثر بچے میں یہ پڑا ہے. محترم بزرگوں، محترم سامعین اور میری ماں اور بہنوں، اگر اپنے بچوں کو صالح اور نیک رہنا ہے، متقی اور پرہیزگار بنانا ہے، ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ تیار کرنا ہے، تو پھر اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے. ان کی تو تربیت کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اپنے آپ کو بھی سنبھال کر رکھنا ہے. اور یہ تمہیدی بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن بچیوں نے، جن طالبات نے بخاری شریف
پڑھی ہے، جس کے آج تکمیل ہو رہی ہے، بڑی خوش نصیب ہے وہ بچیاں کہ جن کو باری تعالیٰ نے اس توفیق سے محفوظ فرمایا، اس کی توفیق اور رحمت فرمائی۔ بڑی ضرورت ہے بچوں کی تعلیم کی۔ آپ نے ابھی بڑا تفصیلی کلام اس موضوع پر سنا۔ یہ کتاب جس کو آپ اور ہم بخاری شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کا ایک لمبا نام ہے۔ اصل اس کتاب کا نام ہے الجامع المسند الصحیح من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ اس نام کا ہر لفظ معنی خیز ایک خاص معنی پر دلالت کرتا ہے، لیکن وقت کی تنگی مجھے اجازت نہیں دے رہی ہے کہ میں اس پر تفصیلی عوام الناس میں اب اختصار کے طور پر اس کو بخاری شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پڑھنے والے حضرات، خاص طور سے فارغ ہونے والے طالبات جانتے ہیں کہ اس کتاب کے مصنف کا نام محمد بن اسماعیل۔ محمد بن اسماعیل بچپن سے علم کا شوق رکھتے تھے۔ مکتب میں پڑھنے کے زمانے سے ان کو حدیث سے شغف ہو گیا اور محدثین کی درسگاہوں میں جانا شروع کر دیا۔ 10 سال کی عمر میں 15-16 ہزار حدیثیں یاد کریں اور بڑے ہوئے 15-16 سال کی عمر میں بخارے کے علماء اور وہاں کے محدثین کے علوم کے محافظ بن گئے، بلکہ واقعات شاہد ہیں کہ اگر کسی محدث سے کوئی چوک ہوئی تو اس کو لقمہ دینے لگے۔ آگے بڑھ کر سفر ہوا، بیت اللہ میں اس کتاب کے عنوانات قائم کیے، عنوانات کو قائم کرتے جب حدیث لکھنے کا نمبر آتا تو غسل فرماتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور استخارہ کے بعد جب طبیعت مطمئن ہو جاتی، شرح صدر ہو جاتا، حدیث کی صحت پر مکمل اطمینان ہو جاتا، تب حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرواتے۔ کیا ویڈیو خراب کر دوں؟ یہ تقویٰ، یہ طہارت اور عبادت کے اندر انتہائی استغراق، اس کے بے شمار واقعات ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کی یہ کتاب کتنی مقبول ہوئی یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن اس کا لقب بھی اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری پڑھنے والے، یعنی قرآن مقدس کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ محترم بزرگوں، عزیز طالبات، یہ یوں ہی نہیں، یہ اثر ہے در حقیقت امام بخاری کے اپنے تقوی اور طہارت کا، استقامت علی العبادت کا، کیوں ہلا رہا ہوں؟ اور ان کے والدین کی دعاؤں کا اور ان کے احتیاط اور تقوی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ تو والد محترم اسماعیل علیہ الرحمہ بڑی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن فرمایا کرتے تھے لا اجد فی مالی حراما ولا مشتبہ، میں اپنے مال میں حرام مال کے بارے میں بالکل بھی خیال نہیں کرتا، میرے مال میں کوئی مال حرام نہیں، حرام تو دور کی بات مشتبہ مال بھی میں نے اپنے مال میں نہیں چھوڑا۔ کیسا شخص ہوگا وہ مال کی بہتات کے باوجود یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ میرے مال میں حرام تو حرام مشتبہ تک نہیں ہے۔ اور ان کی والدہ محترمہ کے بارے میں لکھا ہے کہ والد کے انتقال کے بعد حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ بچپن ہی میں بینائی کھو بیٹھے، نابینا ہو گئے۔ ماں کو ایک تو صدمہ شوہر کے انتقال کا، بچہ یتیم، دوسرے بچے کی اس بیماری کا کہ بینائی جاتی رہی،
رو رو کر دعائیں کی کہ اللہ میرے اس بچے کی بینائی واپس کر دے. تو ایک رات حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لاتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں تمہارے بیٹے کی بینائی باری تعالیٰ نے واپس کر دی. جب صبح کو امام بخاری بیدار ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ بینا ان کی بینائی واپس آ چکی تھی. دعا کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں. اوڑھنا حلال، پہننا حلال، کھانا حلال. امام بخاری علیہ الرحمہ کی والدہ کی ایسی زبردست دعا باری تعالیٰ نے قبول فرمائی. اس کی بنیاد ہی یہ تھی کہ انہوں نے حلال مال استعمال کیا تھا. اپنے شوہر کے ایسے مال سے زندگی گزاری تھی جس میں حرام کا ہونا تو درکنار، مشتبہ ہونا بھی ناممکن تھا. مشتبہ مال بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. تو عزیز طالبات اور میرے حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی عمل کریں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں. اگر ہم عمل نہ کریں اور بچوں کو عالم بنا لیں اور ان کی سرزنش کریں اور ان پر زدوکوب کر کے کہیں کہ تو یہ کر، تو یہ کر، تو شریعت پر عمل کر، بہت مشکل ہے. اپنے عمل کے ساتھ ضرورت ہے والدین کے اعمال کی. امام بخاری علیہ الرحمہ کے والدین کا یہ حال میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جب کتاب شروع کرائی جاتی ہے تو مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب پیش کیا جاتا ہے بطور تنقید. مقدمۃ الکتاب میں کتاب سے متعلق باتیں آتے ہیں اور صاحب کتاب سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے. اس کتاب کے لکھنے والے امام بخاری علیہ الرحمہ جو انتہائی عابد، بڑے متقی اور انتہائی پرہیزگار. ان کے تقوی ہی پہ اثر ہے. حدیث میں آتا ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو جو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب آدمی متقی بن جاتا ہے، تقوی کو بنا لیتا ہے، تو باری تعالیٰ اس کو فراست ایمانی مرحمت فرما دیتے ہیں. جس کو وہ چیزیں سوچنے لگتی ہیں، وہ چیزیں اس کے دل و دماغ پر بیٹھ جاتی ہیں اور آنے لگتی ہیں جہاں تک دوسروں کا گزر نہیں ہوتی. امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی، متقی تھے. اللہ نے ان کو ایسا ذہن دیا، ایسی ذکاوت دی، ایسی سمجھ بوجھ دی کہ جس کی مثال میں مشکل تھی. اور ایسا کارنامہ ان کے ذریعے انجام دلوایا کہ جس کا ثانی دنیا میں ابھی تک نہیں ہے. بہرحال امام بخاری علیہ الرحمہ کی ذکاوت کا یہ اثر ہے، ان کی فراست ایمانی کا ایک نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو شروع کیا کتاب الایمان سے اور اختتام کیا کتاب التوحید. توحید کی در حقیقت ایمان ہی جو کہ ایمان بنیاد توحید کا. تو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجیے کہ کتاب ایمان سے شروع کیا اور کتاب ایمان ہی پر اس کو ختم کیا اور عوام الناس کو یہ تعلیم دی، عوام الناس کو اس طرف توجہ دلائی کہ کامیابی کے لیے جس طریقے سے ایمان ضروری ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. دنیا کا زرق برق اور دنیا کی یہ رونق اور زینت دھوکہ ہے. وہاں کی کامیابی کا مدار صرف اور صرف ایمان. امام بخاری علیہ الرحمہ نے ابتدا اور اختتام میں ایمان کو لا کے اس طرف اشارہ کیا کہ کامیابی اسی وقت مل پائے گی کہ ایمان پر مداوم رہو. کلمہ پڑھنے کے بعد، مومن بننے کے بعد، اس کے بعد آزادانہ زندگی گزارو، جو چاہے کرو، ایمان کو بالائے طاق رکھ دو، کامیابی قدم بچھو. مومن بننے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایمان ہی پر اپنی جان اللہ کے حوالے کرو، تب کامیاب ہو. پھر کتاب ایمان کے بعد سب سے پہلے امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب بدء الوحی الی رسول اللہ قائم کیا. میں مختصر بتلانا چاہتا ہوں. بچی یہ سب باتیں میں استاد محترم سے سن چکی ہوں گی، لیکن اذا تکرر الکلام علی السمع تکرر القلب، اس لیے میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ جب
ایمان لانے کے بعد کتاب الایمان قائم کرنے کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب الوحی الی رسول اللہ قائم تو اشارہ اس طرف کیا کہ ایمانیات وہی معتبر ہے جن کا مدار وحی ہے. عقلی گھوڑے دوڑانا، عقلی رہنمائی پر زندگی گزارنا، یہ کامیابی کا ذائقہ نہیں ہے. ایمانیات اور ایمان کے تقاضے وہی پورے کیے جائیں گے جو ہم کو وحی کے ذریعے معلوم ہے. اس لیے کہ علم کے ذرائع چاہے وہ حواس خمسہ ظاہرہ ہو یا عقل، یہ ایک محدود حد تک کام کرتے ہیں، اس کے بعد فیل ہو جاتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی نتیجہ غلط دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ٹرین میں بیٹھ کر سفر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے باہر کو دیکھنے پر کہ پیڑ پودے پیچھے کو بھاگ رہے ہیں، حالانکہ باقی اس کے خلاف وہ اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے. چل تو آپ کو ٹرین میں معلوم ہوا کہ حواس خمسہ ظاہرہ اور عقل اگرچہ یہ ذرائع علم کے لیکن ناقص ذرائع ایک حد تک کام کرتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی غلط علم دینے لگتے ہیں. اس لیے ایمان اور ایمانیات کا مدار وحی پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو احکام دیے اور امت تک پہنچائے، ان احکام پر عمل کرنا، جس طریقے پر عمل کرنا، یہ ہے کامیابی. اس کے بعد حدیث ذکر کی انما الاعمال بالنیات، تو اشارہ کر دیا کہ ایمان لانا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا اس وقت معتبر ہوگا جب تمہارے اندر اخلاص ہے. اگر ریاکاری کا شکار ہو گئے، دکھلانے میں آ گئے، لوگوں نے اپنی حیثیت منوانے کے چکر میں پڑ گئے، تو تمہارے اعمال بھلے سے تمہوں نے مشقت جھیلی ہو، دشواری برداشت کی ہو، راتوں کو جاگے ہو، رائے گاہ اور ضائع اور بیکار ہو جائیں گے. حدیث کے ذخیرے میں متعدد اس کی مثالیں موجود ہیں. لیکن اخلاص کے ساتھ اگر کام کرو گے تو معمولی سے عمل کو رنگ دے جائے گا، کامیابی کی ضمانت بن جائے گا. آخر میں امام بخاری علیہ الرحمہ کتاب التوحید کا باب قائم کر رہے ہیں. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہارا ایمان لانا اور دنیا میں اس کی خاطر مشقتیں جھیلنا، اعمال کو انجام دینا رائے گا اور بیکار اور ضائع نہیں. ایک وقت آئے گا تمہیں اس پر پھل ملے گا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جس کے نتیجے میں تم جنت کے مستحق ٹھہرو گے. اور وہاں اندھی نگری نہیں ہوگی، میٹھا میٹھا حق کھٹا کھٹا تھوک، اپنوں کو تو انعامات اور غیروں سے چشم پوشی نہیں. وہاں پر میزان عمل قائم کی جائے گی، وزن کرنے کے لیے ترازو قائم ہوگی، اس میں اعمال کو تولا جائے گا. جس کے اچھے اعمال بڑھ گئے وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے برے اعمال بھاری پڑ گئے وہ ناکامی کا شکار ہوگا. چنانچہ میزان عمل کے پاس روایت کی روشنی سے پتہ لگتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے. جب کسی کا پلڑا نیکیوں کا جھکے گا تو وہ اعلان کریں گے قد افلح و فاز، یہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اب کبھی ناکام نہیں ہوگا. اور جس کی برائیوں کا پلڑا جھک گیا اس کے بارے میں خاب و خسرہ، یہ رسوا ہو گیا، گھاٹے میں پڑ گیا، اب کامیاب نہیں ہوگا. امام بخاری بتانا چاہتے ہیں ایمان لاؤ، عمل کرو اور مطمئن رہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے. اور امام بخاری نے اپنی کتاب میں جہاں احادیث شریفہ کو جمع کیا ہے، ان کے پیش نظر فرق باطلہ کی ترتیب ہے. چونکہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جب یہ کتاب لکھی تو اس زمانے میں بہت سے باطل فرقے پیدا ہو گئے، معتزلہ، جہمیہ، مرجئیہ وغیرہ وغیرہ. شروع کتاب میں امام بخاری نے مرجئیہ کی ترتیب کی ہے. مرجئیہ ایک فرقہ تھا باطل جس کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ لا تضر مع الایمان معصیۃ کما لا تنفع مع الایمان، جیسے کہ کفر کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ بخش نہیں ہوتی، اسی طریقے سے ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ ضرر رسا نہیں ہوتی.
किसी गुनाह से कोई फर्क नहीं पड़ता, ईमान ले आओ जन्नत के ठहराए। इमाम बुखारी ने अमाल का तज़किरा करके उनकी तरकीब की कि नहीं ईमान अमल की ज़रूरत नहीं, ईमान के तकाज़ों को पूरा करना ज़रूरी है। और आखिर में आप तरदीद कर रहे हैं मुअतज़िला की। मुअतज़िला एक फ़िरक़ा था जिसका नज़रिया ये था कि वज़न कोई चीज़ नहीं, भला अमाल जिनका कोई वजूद नहीं, जो इस्तिलाही तौर पर आराज कहलाते हैं। आराज वो चीज़ें कहलाती हैं जिनका बिसात कोई वजूद नहीं होता, जैसे सियाही, सफ़ेदी, सफ़ेद चीज़ के साथ मिलकर सफ़ेदी पाई जाती है, स्याही स्याह चीज़ के साथ मिलकर पाई जाती है, तन्हा स्याही तन्हा सफ़ेदी का कोई वजूद नहीं। तो मुअतज़िला अक़ल के पुजारी ये कहा करते थे कि आमाल अक़वाल ये चीज़ें आराज हैं, ज़ुबान से ख़त्म, अमल किया इसका कोई वजूद नहीं, इनका वज़न कहाँ से होगा। इस पर माज़ी में बड़ी लंबी बहस हो जाती है, ये मारक़तुल आरा बहस है, लेकिन अब साइंसदानों ने इस मसले को वाज़ेह कर दिया। अब ऐसे आलात इंसानों ने मौजूद कर दिए, ऐसे आलात ईजाद हो गए कि वो आराज को तोड़ने के लिए काफ़ी है। और दुनिया में आराज को तोड़े जाने लगा, टेम्परेचर को थर्मामीटर से तोड़ा जाता है, नापा जाता है, गाड़ी के टायर ट्यूब में वज़न का हवा का वज़न किया जाता है। हालांकि हवा अर्ज़ है, टेम्परेचर अर्ज़ है, तो अब इसमें जाने की ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं। जब दुनिया में एक मखलूक अल्लाह का पैदा करदा इंसान ऐसे आलात मौजूद कर सकता है कि जिनसे आराज को तोड़ा जा सके, क्या खालिक़ कायनात कादिर मुतलक इस बात पर कादिर नहीं है कि वो आराज को तोड़ सके। अगरचे मुहद्दिसीन के दरमियान ये मसला इख्तिलाफी रहा है कि आराज तोड़े जाएंगे या नामा आमाल तोड़े जाएंगे। बाज़ का ख्याल है कि नामा आमाल तोड़ा जाएगा, उनके पास भी दलील है, हदीस शरीफ में हदीस बिताका के नाम से एक हदीस। और कुछ हजरात कहते हैं कि नहीं, आमाल फी नफ्सी से तोड़े जाएंगे, अक़वाल फी नफ्सी से तोड़े जाएंगे। मैं इमाम बुखारी अलैहि रहमत उनकी तरतीब करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि हम अदल की तराजू कायम करेंगे, फिर वो एक तराजू होगी या टन होंगी। बाज़ हज़रात कहते हैं मवाज़ीन जमा का सीधा है, कई तराजू होंगी, जैसे दुनिया में सोना तोलने की तराजू अलग, कोयला तोलने की तराजू अलग, लकड़ी तोलने की तराजू अलग। वहाँ पर जो आमाल मुख्तलिफ होंगे तो उनको तोलने के लिए तराजू मुख्तलिफ होगी। बाज़ हज़रात का ख्याल ये है कि नहीं तराजू तो एक होगी, लेकिन बड़ी ज़ख़ीम बड़ी वसी तारीफ़ एक पर्दे में उसके साथ आसमान और ज़मीन समा सकेंगे। उसकी आज़मत की बुनियाद पर तफ़कीम शान को ज़ाहिर करने के लिए जमा का सीगा बोला गया, जैसे कि बारी ताला ने नज़र में जमा का सीगा बोला। हालांकि अल्लाह तो अकेले हैं और जमा मुतकल्लिम अरबी का हज़रात जानते हैं, फरमाते हैं तराजू आदमी की हिसाब किताब लेने के लिए। इमाम बुखारी फरमा रहे उस मीज़ान अमल में क्या होगा, अल्लाह आमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न, इंसान के आमाल को तोड़ा जाएगा, इंसान के अक़वाल को तोड़ा जाएगा। अक़वाल को अगर आमाल में दाखिल, जैसे हाथ का अमल होता है, पैर का अमल होता है, आँख का देखना अमल है, इसी तरीके से ज़ुबान से बोलना ज़ुबान का अमल है। लेकिन चूँकि ज़ुबान के अंदर खुराफात ज़्यादा होते हैं, ज़ुबान के ज़रिए खुराफात ज़्यादा होते हैं, आज ये सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। इसलिए इमाम बुखारी अलैहि रहमत ख़ास तौर से अहमियत ज़ाहिर करने के लिए उनको भी जिक्र किया कि आमाल को तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, अक़वाल को भी तोड़ा जाएगा। फिर आगे इल्मी बहस है। कुरान मुक़द्दस में मुक़सित का लफ्ज़ आया है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, जमा है मुक़सित की, जिसके माना है अदल और इंसाफ करने वाले। अल्लाह तबारक व तआला अदल और इंसाफ करने वालों को पसंद करते हैं। और कुरान ही में है अम्मल क़ासितून फ़कानू ली जहन्नम हतबा,
ظالم اور ناانصافی کرنے والے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم میں جلیں گے۔ قاصد اور مفسد کا مادہ ایک ہی قسط معنی بخاری علیہ رحمہ کہتے ہیں القسط مصدر المقسط، تفسیر میں نہ جاتے ہوئے مصدر اصل مقسط کہ قسط مقسط کی اصل ہے، مقسط اسم فاعل کا صیغہ ہے، اقساط سے اقساط متعددہ مصدر ہے، لیکن زوائد کو حذف کرنے کے بعد جو مادہ بنتا ہے وہ مادہ بچتا ہے وہ ہے قسط۔ اس لیے امام بخاری کہہ رہے ہیں القسط مصدر المقسط اے مادہ مقسط، وهو العادل، اور مقسط کے معنی ہے عدل و انصاف کرنے والا، اور رہا قاصد جو مجرد سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اس کے معنی کیا ہے وهو الجائر، اس کے معنی ظالم کہیں، یا تو یوں کہہ لیجیے کہ قسط دو معنی لفظ ہے، جیسے کہ خیر اور شرع، اس کے معنی عدل کے بھی آتے ہیں اور انصاف کے بھی آتے ہیں، یا اس کے معنی تو ہے ظلم و زیادتی کے، لیکن باب افعال میں جب حمزہ افعال لایا گیا اس نے سر میں ماخذ کر دیا، اس کے اندر سے ظلم کے معنی کو ختم کر دیا، اب جب ظلم کے معنی ختم تو عدل کے معنی پیدا ہو گئے، اس لیے مقسط کے معنی ہے عادل اور قاصد کے معنی ہے ظالم۔ آگے حدیث کی سند امام بخاری علیہ رحمہ ذکر کرتے ہیں حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن حسین عن عمارة بن القعقاع عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه۔ دیکھیے خاص طور سے طالبات سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ روایت آپ نے 3 جگہ پڑھی، ایک کتاب الدعوات میں، دوسرے کتاب الایمان والنذور میں، اور تیسری جگہ یہاں، اور صرف امام بخاری کے استاذ کا نام بدلا ہوا ہے، باقی تمام اساتذہ اوپر کے ایک ہی۔ پہلی روایت میں امام بخاری کے استاد زبیر بن حرب، دوسری جگہ ہے عتیبہ بن سعید، اور تیسری جگہ یہ ہے یہاں احمد بن اشقاق۔ یہ خامخواہ امام بخاری نے بڑی زیر عقیدہ شروع کیا ہے اور بتلایا ہے، حالانکہ استاد کو یہاں لا سکتے تھے، لیکن جان پوچھ کر خاص اہمیت کے پیش نظر انہوں نے اپنے استاد احمد کو یہاں ذکر کیا۔ پہلی روایت بخاری میں جو ذکر کی وہاں امام بخاری کے استاد حمید، اور یہاں ہے احمد اور حمید دونوں کا ماننا ہے حمد۔ امام بخاری یہ رائے دے رہے ہیں، یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ہر کام کے آغاز میں اور اختتام میں اللہ کی حمد ہونا چاہیے۔ شروع میں حمد کرو گے کام ٹھیک ٹھاک ہوگا، نتیجہ آپ سے ہوگا، اور آخر میں اگر حمد کرو گے حمد راس الشکر، حمد شکر کے معنی بھی آتے ہیں، عمل کے بعد شکر کرو گے لئن شکرتم لأزیدنکم، تو باری تعالیٰ تمہارے عمل میں برکت عطا فرمائے، اپنے فضل سے نوازیں گے، اس میں خیر برکت پیدا کریں۔ تو یہ لفظ لا کر اشارے چاہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب کو حمد سے شروع کیا اور ختم میں حمد پر کر رہا ہوں۔ اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے والے، سننے سنانے والے یاد رکھنا، ہر کام کے شروع میں بھی اللہ کو یاد رکھنا، اس کی حمد کرنا، اور آخر میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، تاکہ اس کام میں خیر برکت ہو اور باری تعالیٰ کا فضل اور اس کا خیر سامنے آ جائے۔ سند کے بعد یہ روایت بیان کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اجلہ صحابہ میں سے، مکثر الحدیث ان کا لقب ہے، سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ بعض محدثین نے یہ نکتہ بیان کیا کہ پہلی حدیث ذکر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے راوی، اور آخری حدیث ذکر کر رہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دونوں کے دونوں مہاجر ہیں۔ امام بخاری بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا دارالعمل ہے، رہنے کی جگہ ہے، ہمارا مسکن آخرت ہے، لہٰذا ہم چھوڑ کر جانا ہے۔ جیسے دارالسفر میں، منزل پر، متجر میں، جہاں پر کوئی کام کاج ہوتا ہے وہاں پر رہتے ہو، بس
معمولی سامان کے ساتھ، ضروری سامان کے ساتھ ویسے ہی دنیا میں زندگی گزارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرمایا کن فی دنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں مسافر کی طرح رہو، ضروری سامان ساتھ رکھنا ہے، دنیا بھر کا میلہ ساتھ لے کر چلے، بلکہ آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلکہ رہ گزر کی طرح یہاں سے گزرو۔ بہرحال ایک نکتے کی بات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، حبیبۃ فاعلۃ کے وزن پر اسم مفعول کے معنی میں، اور کلمتان کلمتان کی تسنیہ ہے۔ فاضل بچیاں اس بات سے بہت واقف ہیں، حالانکہ آنے والے جو کلمے ہیں جن کو کلمہ کہا گیا ہے وہ کلام ہے، کلمے نہیں، لیکن ایک محاورہ ہے، کلمہ طیبہ کو کلمہ کہتے جاتے ہیں، دوسرے کلمے کو کلمہ شہادت کہا جاتا ہے۔ تو حدیث میں جو آ رہے ہیں تو وہ کلام مرکب اور کلمہ کہا جاتا ہے مفرد کو، لیکن محاورے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو باتیں ہیں اللہ کو بڑی محبوب، اور دیکھو حبیبتان اللہ نہیں کہا، حبیبتان الرحمن کہا۔ اس میں بھی نکتہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی رحمت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ ضابطہ تو یہ ہے کہ اجورکم بقدر نصوبکم، تمہیں اجر اور پھل تمہاری محنت مشقت اور تمہاری کوشش کے بقدر ملتا ہے، لیکن اللہ رحیم کریم ہے۔ دیکھو نوازنے پر آتے ہیں تو بہانہ تلاش کر کے ایک بڑے سے بڑے مجرم اور خطا کار کو بخش کر جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ دونوں کلمے رحمان کو محبوب ہیں، تمہارا اللہ تمہارا مالک تمہارا خالق رحمت والا ہے، ورنہ تو یہ دو کلمے اللہ کو محبوب ہیں، حالانکہ زبان پر بڑے ہلکے لکھے ہیں۔ ادا کر کے دیکھ لو، سب کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کوئی دشواری نہیں، بلکہ معمولی رکنت والا مریض بھی اگر ان کو کہنا چاہے وہ بھی آسانی سے کہہ سکتا ہے۔ پھر ان کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے، نہ اس کے لیے غسل اور وضو ضروری ہے، نہ شب کا ہونا ضروری ہے نہ نہار، جب چاہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بغیر وضو کے وضو کے ساتھ جب چاہو چاہو۔ تو اللہ کو بڑے محبوب اور زبان پر بڑے ہلکے پھلکے، لیکن شبہ ہو سکتا تھا کہ جب زبان پر ہلکے پھلکے ہیں اجر بھی معمولی ہوگا، ان کا ثواب بھی تھوڑا ہی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہم کو دور کر کے اللہ کی شان نوازی کو بتلایا، ثقیلتان فی المیزان، ہلکے پھلکے تو ضرور ہے، لیکن اللہ کے محبوب ہونے کے پیش نظر ترازو میں بھاری بھرکم ہوگا، یعنی نیکی کے پلڑے کو جھکا دیں گے، تمہیں جنت کا مستحق بنا دیں گے، اس لیے ان کا ورد کرنے کے عادت ڈالیں گے، ان کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہنے کے عادی بن جاؤ۔ فرمایا دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، میزان عمل میں بھاری بھرکم ہے۔ کیا ہے وہ دو کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کا ترازو کے اندر بھاری بھرکم ہوگا، وہ تفسیر طلب نہیں، موقع اور وقت اجازت نہیں دیگا۔ بس گزارش یہ آپ حضرات نے سنا، ان کی اہمیت آپ کے سامنے آئی، اب اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے بس سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے ذریعے میزان عمل میں ہمارے نیکی کے پلڑے کو بھاری بھرکم کر دیں گے اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ امام بخاری علیہ الرحمٰن نے جیسے بتایا تھا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کرنے کے لیے اخلاص کو پیش نظر رکھنا، ورنہ عمل رائے گا اور بیکار ہو جائے گا۔ ایسے ہی ترتیب دے رہے ہیں کہ ان کلمات کو زبان زد رہنا انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔
वाक़